بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے رکوع نمبر 10 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 110 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ پھر اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کسی نے اس کتاب کو نہیں مانا، اور کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور کچھ لوگ ان کی تکذیب کرتے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو بھی لوگ ایسے ہی کریں گے اور آپ کی بھی تکذیب کریں گے، آپ کو بھی جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی، یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے وہ بات صادر نہ ہو چکی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایک دن اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، سخت شک ہے، ان کو ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ بے چینی میں مبتلا ہیں، اور ان کی وہ بے چینی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت میں نبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس باس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ عذاب الہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو کب کا اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو وہ کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے ان کے ہر عمل سے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بس آپ جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی اسی بات پر قائم رہیں، اور جو گمراہی کے راستوں سے نکل آئے ہیں وہ بھی اپنی اس بات پر استقامت قائم رکھیں۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک آپ کا رب جو آپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے ہر عمل کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دوسرے یعنی ان کی جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں ان کو حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے۔ جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت ہے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان اہل ایمان کو حد سے ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت ہونا چاہیے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور ان سے مدد حاصل ہرگز نہ مدد حاصل کرنا۔
نہ جھکنے کا، نہ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا، اور نہ ہی ان سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، اس طرح یہ تمہارا اب ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے، جو تمہیں بھی اس آگ میں جھونک سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ تعلق کی بھی ممانعت کی گئی ہے، کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ تعلق استوار رکھنا بھی منع کیا گیا ہے، اس اللہ ہی کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصلحت نہ ہو۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور ان سے دور ہی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ فتمسکم النار، نارو، کہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے۔ یہاں پر کہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اس میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجہول کا صیغہ استعمال ہونا کتنا آج ہمیں سمجھ آتا ہے اور کتنی آسانی سمجھ آتی ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کریں، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یعنی دن کے دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب کا وقت اس کو دیا، اور بعض نے صرف عشاء، اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت اس سے مراد دیا ہے۔ امام ابن کثیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے پہلے صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں۔ مسلمانوں کے لیے معراج سے پہلے صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے پہلے اور ایک غروب سے پہلے، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، پھر اس کا وجوب جو اس کا واجب ہونا ہے وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہاں پر جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور وہ وقت بھی بتا دیا گیا کہ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یعنی کہ ایک تو فجر کی وقت کہا گیا، اور ایک صبح کے وقت فجر کی نماز، اور دوسرا مغرب کے وقت، اور ایک تہجد کے وقت۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت جو ہے یہ معراج کے واقعے سے پہلے کی آیت ہے، جس میں صرف اور صرف 2 نمازیں فرض تھی اور ایک تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی جس طرح کی حدیث میں بھی یہ بیان ہے کہ مثلا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اس کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، بشرط اس کے یہ کہ کبیرہ گناہوں کا انسان ارتکاب نہ کرے، کبیرہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس بات سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی کہ بے شک بھلائیاں گمراہیوں کو، گناہوں کو دھکیل دیتی ہیں اور مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، اور یہ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، یعنی اہل خیر وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکا کرتے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ فلولا کان من القرون، کہ ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، یعنی گزشتہ امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر اور منکرات اور فساد سے روکتے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی اس کا جواب دیا، ایسے لوگ تھے تو صحیح لیکن بہت ہی تھوڑے اور بہت ہی قلیل، جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے ہم ہلاک کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجینا منہم، کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، اور جب ہم دوسروں کو مجرموں کو ہلاک کر رہے تھے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آرام، آسودگی اور نجات، اور جس میں انہیں آسانی محسوس ہوئی تو انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسائشیں دی گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی میں گمراہ ہو گئے اور یہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار تھے، یعنی یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدہوشیوں میں ایسے مست ہوئے کہ حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ کر گھیر لیا لیکن وہ پھر بھی سیدھے رستے پر نہ آئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، تو وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ایک ہی امت کر دیتا، ساروں کو مسلمان کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی اختلاف میں پڑے رہیں گے، یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، جن پر آپ کے رب کا رحم ہو جائے، سوائے ان لوگوں کے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات تو ایسے ہی پوری ہونی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور ہم اس جہنم کو پورا کا پورا بھر دیں گے، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب کے سب لوگوں سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ جنت کو اور جہنم کو بھرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں، جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑا بڑا جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے، تو میرے عذاب کی نشانی ہے، تو میرے عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا، جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، جو خالی ہوگا، یعنی کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خاص مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اور
جہنمیوں کی کثرت کے باوجود کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا کوئی ہے ابھی مزید بھی؟ تو نعرہ بلند کرے گی جہنم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط وعزتک، بس بس تیری عزت و جاہ و جلال کی قسم، تب جا کے جہنم بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کی تسکین کے لیے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے، موعظۃ نصیحت ہے، وذکرى اور واعظ اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ جب تک مومنین اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں تو ان کو کیا معلوم اس کے اندر کیا نصیحت ہے؟ صرف تلاوت کر دینا اس کا حق نہیں ادا کرتا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے عمل میں مشغول ہیں، ہم بھی اپنے عمل کیے جا رہے ہیں، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنے عمل مکمل طور پر کیے جا رہے ہیں، وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرتے رہو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَاعْبُدْهُ، اللہ تعالیٰ ہی ان کو حکم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ یہ سارا حوصلہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور توکل کرو مجھ پر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان سارے کے سارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو، وہ ہر عمل سے باخوبی باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔